बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन मन सअला व हुवा काइमुन आलिमन जालिसन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताबुल इल्म में एक बाब बांधा है जिसमें सवाल करने वाले ने खड़े होकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल किया और आका अलैहिस्सलाम जलवा फरोज थे, तशरीफ़ फरमा थे, बैठे हुए थे। सवाल करने वाले ने उठ के खड़े हुए हालत में, खड़े होने की हालत में सवाल किया। तो इमाम बुखारी ने उस पर बाब बांधा है कि सवाल करने वाला खड़े होकर सवाल करता है ऐसे आलिम से जो बैठा हुआ है, तो ये दुरुस्त है और इस हदीस पाक से उन्होंने इस्तिदलाल किया है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी रिवायत इमाम बुखारी लाए हैं कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, कि एक शख्स ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल क़ितालु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में क़िताल कौन सा होता है? फ़इन्ना अहदना युक़ातिलु ग़ज़बन, क्योंकि हम में से कोई शख्स तो गुस्से की वजह से, गुस्से की हालत में अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए किसी के साथ क़िताल करता है, जंग करता है, लड़ाई करता है। व युक़ातिलु हमियतन, और कोई शख्स जो है ना वो अपने असबियत ख़ानदान की वजह से किसी के साथ क़िताल और लड़ाई करता है। यानी कबायली तौर पर कबीले आपस में लड़ते हैं, तो कोई कबीले के तरफ से दूसरे कबीले के साथ कोई क़िताल करता है तो उसको क़िताल हमियत कहते हैं। यानी अपने कबीले की हिमायत और कबीले की हमियत में वो दूसरों के साथ क़िताल करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो ये हमारे यहाँ तो ऐसा पाया जाता है। तो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह क्या होता है? फ़रफ़अ इलैहि रासहु, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सवाल सुनकर अपना सर अनवर उसकी तरफ बुलंद फरमाया, ऊपर सर अक़दस उठाया। काला अबू मूसा, तो ये हज़रत अबू मूसा इरशाद फरमाते हैं, वमा रफ़अ इलैहि रासहु इल्ला अन्नहु कान काइमन। तो आका अलैहिस्सलाम ने चेहरा अक़दस ऊपर इसलिए उठाया कि वो शख्स सवाल करने वाला खड़ा था और आप तशरीफ़ फरमा थे, तो इसलिए आपने उसका जवाब देने के लिए उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाई और तवज्जो फरमा के उसकी आँखों में आँखें डालकर अपना चेहरा अक़दस उसके चेहरे की तरफ करके उसके सवाल का जवाब इरशाद फरमाया। फ़क़ाल, आपने फरमाया, मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह, जिस शख्स ने इलाए कलिमतुल्लाह की खातिर, यानी अल्लाह के कलमा की सरबुलंदी की खातिर क़िताल किया, तो वो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह कहलाएगा। तो इस हदीस पाक में जो है वो सवाल करने वाले ने ये पूछा है कि लोग अपनी नीयत में क़िताल के पीछे मुख्तलिफ़ नीयत रखते हैं। कोई अपने कबीले की हिमायत में लड़ाई करता है, क़िताल करता है। कुछ लोग अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए कि दूसरे लोगों पर उनको गुस्सा आता है और दूसरे लोगों पर अपना गुस्सा झाड़ने के लिए जो है वो, और अपनी कुछ जो है वो अपनी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बिठाने के लिए लड़ाई करते हैं। लोग उसको शुजा और बहादुर कहें, तो मुख्तलिफ़ नीयत होती हैं। मुख्तलिफ़ अहादीस पाक में उनकी तफसील आई है कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ नीयतें रख कर क़िताल करते हैं। तो अल्लाह के रास्ते में क़िताल कौन सा शुमार होगा कि वो फ़ी सबीलिल्लाह कहलाए? तो हर क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह नहीं होता है। कुछ लोग जो है वो अपनी अना की खातिर क़िताल करते हैं, कुछ अपनी बहादुरी और शुजाअत के जोर दिखाने के लिए कि लोग उसको बहादुर कहें,
اور شجاع کہیں اس خاطر لڑائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیروکار ہیں، آقا کی بارگاہ کے ساتھ جن کی نسبت اور تعلق ہے، وہ صرف اور صرف قتال اللہ کے کلمہ کی سربلندی یعنی دین کی سربلندی کی خاطر کرتے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے یہ اخلاص نیت نصیب فرمایا تو اس کا قتال فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ تو یعنی اس میں ہر عمل میں حسن نیت کا دخل ہے کہ نیت کا اخلاص کسے نصیب ہوتا ہے۔ تو جس کو یہ خالصتاً نیت نصیب ہو تو وہی اللہ کے راستے میں قتال شمار کیا جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل دشمن کا یا وہ نیچے گرا دیا اور اس کے اوپر چڑھ کر اس کا سر تن سے جدا کرنے والے ہی تھے کہ اس شخص نے جو ہے وہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ تو آقا علیہ السلام کے اس تربیت یافتہ شخص نے یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ بڑا حیران ہوا کہ کمال ہے، میں نے جو حرکت کی تھی اس کا تو تقاضا تھا کہ یہ میری بوٹی بوٹی کر دیتے، تو انہوں نے ایسا کرنے کی بجائے الٹا چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو غصہ دلانے کی خاطر آپ کے منہ پر تھوکا تھا اور ایسی حرکت جو ہے نا وہ گھٹیا حرکت کی تھی تاکہ تمہیں اور زیادہ غصہ آئے، تو آپ نے غصہ کرنے کی بجائے مجھے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا قتال پہلے اللہ کی رضا کی خاطر تھا، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دشمن سے لڑ رہا تھا۔ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو اب اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا۔ اب میں اگر تمہیں قتل کرتا تو اپنے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر کرتا، تو میں اپنا عمل برباد نہیں کرنا چاہتا کہ میرا عمل میرے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر ہو، جبکہ میرا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہے۔ میں قتال فی سبیل اللہ کرتا ہوں، اپنے غضب اور غصے کی خاطر قتال نہیں کر رہا تھا۔ تو یہی اصل بیس ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر حسن نیت اور اخلاص نیت کے ساتھ قتال کرتا ہے تو وہ قتال فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ اور جو دیگر مقاصد کی خاطر، دنیاوی مقاصد کی خاطر، خواہ وہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر ہو، اپنے قبیلے کی طرف سے دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی کرنے کی خاطر ہو، ریاکاری کی خاطر ہو، لوگوں میں اپنی داغ بٹھانے کی خاطر ہو کہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ بڑا شجاع بہادر کہیں، تو اس خاطر ہو، وہ سارے قتال اور وہ سارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ صرف قبول وہ ہوگا جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کوئی کہے گا کہ میں اپنی جان تیرے راہ میں لٹا دی تھی، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو نے اپنے آپ کو لوگوں کو بہادر ظاہر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے تو نے قتال کیا تھا، جو دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا کہ تو بہت بہادر شخص ہے، اور تو نے میرے دین کی سربلندی کی خاطر اس نیت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ تو نے قتال نہیں کیا تھا، جس نیت سے کیا تھا وہ تمہیں دنیا میں ہی عطا کر دیا گیا، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اعمال کی قبولیت کا معیار حسن نیت اور اخلاص نیت پر ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ کی رضا کی خاطر اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ قتال فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، اور جو دنیا کو دکھلانے کی خاطر کرتا ہے تو اس کا اجر بھی دنیا کو دکھلا دیا جاتا ہے، تو اس کو اتنا اجر اس کو دنیا میں ہی عطا کر دیا گیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا۔ تو ہمیں اپنے من کی دنیا میں جھانک کر اپنے اصلاح اعمال کی کوشش میں لگا رہنا چاہیے کہ ہمارا صرف قتال نہیں، ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہو، ہماری عبادت بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہو، لوگوں کو دکھلانے کی خاطر نہ ہو، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا انفاق فی سبیل اللہ، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ کی رضا کی نیت سے ہوں گی، خالصتاً اس کو راضی کرنے کی خاطر ہوں گی، تو وہ درجہ قبولیت پائیں گی۔
اور اگر لوگوں کو دکھلانے کی خاطر ہوں گی تو وہ سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ہر عمل کو اخلاص نیت کے ساتھ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ریاکاری اور دیگر مذموم مقاصد کی خاطر اعمال سے اپنی حفاظت کا حصار عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے اعمال کو حسن نیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنائیں، اور اعمال صالحہ وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں جو اس اخلاق حسنہ اور اس اخلاص نیت کے ساتھ کیے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری تمام عبادات، تمام اعمال کو خالصتاً اپنے رضا کی خاطر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔